اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی USA، میں ہوں آپ کا میزبان علامہ محمد کاشف مدنی۔ پروگرام رحمت رمضان الکریم کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر۔ ناظرین، جس طرح آپ نے پچھلے 2 پروگرام سنے، ہم نے قرآن شریف کے حوالے سے گفتگو کی اور قرآن شریف کے حوالے سے ہم نے خوبصورت وہ باتیں حاصل کی، وہ سنی کہ جو ہمیں ایک بندہ مومن کے لیے لازمی ہے، جن کو سیکھنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ ناظرین، رمضان مبارک کی ہر رات یوں تو عظمت والی ہے، یوں تو برکت والی ہے، یوں تو رحمت والی ہے، یوں تو اللہ تعالیٰ کی عطا والی ہے، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی والی ہے، لیکن رمضان مبارک کے جو آخری عشرے کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز عطا فرمایا ہے، اس کی راتوں کو خاص طور پر جو طاق راتیں ہیں، ان کو جو اعزاز اور مرتبہ ملا ہے وہ شاید کسی اور رات کا مقام نہیں ہے۔ انہی میں سے ایک رات جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ ان میں سے ایک وہ رات بھی ہے کہ جو ایک رات 1000 مہینے پر افضل البحری ہے۔ تو الغرض آج انشاءاللہ عز و جل اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے میرے پاس تشریف فرمائیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، عظیم مذہبی اسکالر ہیں، مفتی عبد المصطفیٰ حسنی رضوی صاحب، آپ تشریف فرمائیں، آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت نعت پڑھنے والے میری مراد حافظ سمیع الدین صاحب تشریف فرمائیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا، اور اپنی جانب سے اور دیسی ٹی وی USA کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اپنی قیمتی وقت سے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ میں قبلہ علامہ صاحب کی جانب بڑھوں گا، اور سب سے پہلے علامہ صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ آپ یہ ہمارے سننے والوں کی رہنمائی فرمائیں کہ طاق راتیں کیا ہوتی ہیں، اور طاق راتوں کی پہچان کیا، اور ان کے اندر کیا کیا عبادات کرنی چاہیے، اس حوالے سے سننے والوں کو آگاہ فرمائیں۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میں شکر گزار ہوں محترم علامہ کاشف مدنی صاحب کا کہ جنہوں نے اس رحمت کے مہینے میں اور رحمت کی گھڑیوں میں اور اس قرآن کے نزول قرآن کے مہینے میں قرآن کے موضوع پر مجھے بولنے کی دعوت دی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے فیض کو اس چینل کے تواسط سے عام فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام کتب سماوی جتنی الہامی کتب ہیں ان میں زیادہ تر بڑی بڑی کتب الہامی اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے مبارک مہینے کے اندر ہی نازل فرمائی، ماشاءاللہ، جس سبحان میں اللہ۔ تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے اور صحائف ابراہیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دیگر کتب سماویہ اور کتب الہامیہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر ہی نازل فرمائی، لیکن خاص طور پر جو قرآن مجید فرقان حمید تمام کتب کی سردار کتاب ہے، سید الکتب ہے اور ام الکتب ہے، اور اللہ کے تمام کلاموں کا سردار کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو بھی رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے کے اندر ہی نازل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ قرآن میں اللہ نے خود ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ سبحان اللہ۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس کے اندر قرآن کو اتارا ہے۔ تو رمضان المبارک کے دل میں قرآن آیا یا رات میں آیا، تو اس کا جواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ۔
ہم نے اس کو ایک لیلت مبارکہ میں نازل کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. رمضان کی تو ہر رات لیلت مبارکہ ہے. اللہ کس رات میں اس کو تو نے نازل فرمایا؟ تو جواب آیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا ہے. لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر جو طاق راتیں ہیں وہ لیلۃ القدر، وہ نزول قرآن کی راتیں ہیں. سبحان اللہ. قرآن جو ہے طاق راتوں کے اندر نازل کیا گیا ہے. سبحان اللہ. نبی کریم رؤوف الرحیم رحمۃ للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کو فضیلت دی ہے نزول قرآن کی وجہ سے. سبحان اللہ. اور شب قدر کی جو فضیلت ہے وہ بھی نزول قرآن کی وجہ سے ہے. سبحان اللہ. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے لیلۃ القدر کی تلاش میں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، امام ابن کثیر نے اس کو لکھا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے پہلی رمضان شروع ہوتے ہی اعتکاف فرمایا لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے. نزول قرآن کی رات کو تلاش کرنے کے لیے سرکار نے پہلی رمضان سے ہی آپ نے اعتکاف فرمایا. جب 10 دن پورے ہوئے تو جبرائیل امین حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، جس چیز کو آپ پانا چاہتے ہیں اور جس چیز کی تلاش میں آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، جس چیز کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں، یا رسول اللہ وہ تو اگلے 10 دنوں میں ہے. تو سرکار نے پھر اگلے 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا. اور جب پھر 20 دن ہو گئے تو پھر حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، جس چیز کو آپ تلاش کر رہے ہیں اور جس چیز کی آپ کو جستجو ہے، جس چیز کو آپ پانا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ وہ تو اگلے 10 دنوں میں ہے. تو سرکار نے پھر اگلے 10 دنوں کی، یعنی آپ نے 20ویں روزے کے بعد پھر اگلے 10 دنوں کی آپ نے اعتکاف فرمایا. اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو رمضان المبارک کا عشرہ تھا اس میں اعتکاف سرکار نے فرمایا. اور حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم بھی سرکار کے ساتھ، ہم نے بھی رمضان المبارک کے پچھلے 20 دن اور اگلے 10 دن کا آخری عشرہ ہم نے سرکار کے ساتھ اعتکاف کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک کے آخری جو عشرے کی جو آخری عشرہ تھا اس میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا کریم میری امت کمزور ہے اور مشقت کو اٹھا نہ سکے گی، برداشت نہ کر سکے گی، مولا کریم کرم کر دے، 10 کی 10 راتیں جو ہے وہ جاگ نہیں سکے گی، کرم کر دے، اس میں آسانی پیدا کر دے. اللہ نے فرمایا محبوب تیری امت کے لیے یہ آسانی پیدا کر دیتے ہیں کہ امت کو کہہ دو کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. سبحان اللہ. تو قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا. سبحان اللہ. جیسے کہ علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ قرآن کن طاق راتوں میں نازل ہوا، تو محترم حضرات 21ویں شب ہے، وہ بھی طاق ہے، 23ویں شب طاق ہے، اور 25ویں شب طاق ہے، 27ویں شب طاق ہے، 29ویں شب طاق ہے. یہ طاق راتوں میں سے ایک کوئی طاق رات ہے جس کے اندر جو ہے لیلۃ القدر بھی ہے اور اسی کے اندر نزول قرآن بھی ہے. سبحان اللہ. لیکن زیادہ تر جو اقوال ملتے ہیں جس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، جس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہیں، اور جس میں امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ ہیں، جس میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ہیں، اور ایک سلف کی ایک جماعت ہے، کثیر امت ہے اور جمہور علماء ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نزول قرآن کی جو رات ہے وہ 27ویں شب رمضان المبارک کی رات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت صحیح سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر لیلۃ 27 کہ تم جو ہے اگر تلاش کرنا ہی چاہتے ہو اور پانا ہی چاہتے ہو لیلۃ القدر کو، تو وہ رمضان المبارک کے ساتھ آخری عشرے کی 27ویں شب میں اس میں تلاش کرو، اس کو پاؤ. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے،
اور امام ابن کثیر نے اور دیگر ائمہ مفسرین نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حلفاً قسم اٹھا کر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اللہ کی قسم ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے یا جس میں لیلۃ القدر ہے وہ رمضان المبارک کے آخری حصے کی 27ویں شب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ایک صحابی رسول حضرت ابی بن کعب جو ہے یہ امام التراویح بھی ہیں، انہوں نے تراویح شروع کی، انہوں نے تراویح کی نماز پڑھائی، اور یہی وہ ہیں جو علم قرآن جو ہے علم تفسیر بہت زیادہ رکھتے تھے۔ یہی وہ شخص ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گائے بگائے کبھی کبھار سرکار ان سے قرآن سنا کرتے تھے، اور خاص کر کے آپ تمام صحابہ کرام میں امام القرا ہیں، آپ تمام صحابہ کرام میں آپ سید القرا ہیں، آپ حافظ قرآن بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں اور مفسر قرآن بھی ہیں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حلفاً قسم اٹھا کر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اللہ کی قسم ہے اگر کوئی شب قدر ہے رمضان مبارک کی یا نزول قرآن کی جو رات ہے، قسم اٹھا کے فرماتے تھے کہ وہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی 27ویں شب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، بڑے خوبصورت اور پیارے انداز سے قبلہ کاری صاحب علامہ صاحب ہماری رہنمائی فرما رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ رمضان مبارک کے اندر جو طاق راتیں ہیں، انہی طاق راتوں کے اندر آپ نے حوالہ یاد سے بات کی، ان طاق راتوں کے اندر جو 27ویں رات ہے اس کا ایک خاص مقام ہے، اور اسی کو زیادہ تر مفسرین نے فوکس کیا کہ اس رات کے اندر عبادات بھی کی جائے، اور وہی رات نزول قرآن کی رات ہے۔ ناظرین، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ موقع نصیب فرمائے اور ہمیں بھی یہ موقع ملے کہ ان مبارک راتوں کے اندر ہم عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کی قربت کو حاصل کریں، اور ساتھ ہی ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی زندہ کریں، چونکہ حضور علیہ السلام نے رات کو جاگ کر اس رات کو تلاش کیا، تو ہر بندہ مومن کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے، اور سالہ سال اس نے جو ادھر ادھر بھٹکنا ہے وہ اللہ رب العزت کی قربت حاصل کر کے وہ ساری چیزیں اللہ رب العزت سے حاصل کر لے جو وہ زندگی کی طلب کرتا ہے، وہ زندگی کی ضروریات ہیں، وہ چاہے مال ہے، دولت ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ حاصل تب بھی ہوگی جب اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہوگا۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا یہ سنہری موقع اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک دفعہ پھر ہمیں عطا کیا ہے، نہ جانے نیکسٹ پھر رمضان میں ہمیں یہ میسر آئے یا نہ آئے، لیکن ابھی جو یہ موقع آپ کو اور مجھے نصیب ہوا ہے اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی قربت کو حاصل کیجیے۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہوتا ہے ایک بریک کا، اس کے بعد انشاءاللہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین، ایک دفعہ پھر اپنے پروگرام رحمت رمضان الکریم میں آپ کو پھر خوش آمدید کہیں گے۔ جس طرح کہ ہماری قبلہ علامہ صاحب سے بات ہو رہی تھی آخر ستیمی کے حوالے سے، لیلۃ القدر کے حوالے سے، اور قرآن کی فضیلت کے حوالے سے، نزول قرآن کے حوالے سے ہم نے بات کی، انشاءاللہ گفتگو کو بھی جاری رکھیں گے۔ ہمارے پاس تشریف فرمائے حضور علیہ السلام کی خوبصورت نعت پڑھنے والے حافظ سمیع الدین صاحب، آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے قلوب و اذان کو منور فرمائیں۔ بسم اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے حضور میری تو ساری، کہاں وہ ارض مدینہ، کہاں
یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، سنہری جانیوں میں یار غار آپ سے ہے، سنہری جانیوں میں یار غار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، میں بے قرار، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بڑی خوبصورت اور احسن انداز سے حضور علیہ السلام کی مدح شریف فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور عمل کے اندر خوب برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، ہمارا جس طرح بات ہم کر رہے تھے لیلۃ القدر کے حوالے سے، میں ایک دفعہ پھر علامہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور آپ سے یہ عرض کروں گا، اگر کسی شخص کو یہ نصیب ہو جائے، وہ رات اس کو میسر آ جائے، یا وہ کوشش کرے ان راتوں کے اندر وہ جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، تو عبادت کے اندر جو تو پورا مہینہ ہی عبادت اور ریاضت کے اندر گزرتا ہے انسان کا، تو عبادت کے اندر کوئی مخصوص عبادت ہو، کوئی مخصوص عمل ہو، یا وہ رات میسر آ جائے، تو وہ کون سی ایسی دعا ہے جو مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رات کا ثمرہ عطا کرے گا؟ اس حوالے سے ناظرین کو آگاہ فرمائیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر شب بیداری فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بیدار رہتے، یعنی شب بیداری کرتے، قیام اللیل کرتے، اور اپنے گھر والوں کو بھی سرکار جگایا کرتے اور شب بیداری کرایا کرتے تھے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان طاعت راتوں کے اندر کثرت کے ساتھ، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ، آپ زیادہ انہماک کے ساتھ سرکار جو ہے عبادات فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس کے اندر ذکر، شکر اور جو ہے عبادت و ریاضت اور استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ جو طاق راتیں ہوتی ہیں، جو ان کے اندر شب بیداری کرتا ہے اور جاگتا ہے، اور ان کے اندر جو شخص عبادت کرتا ہے وہ یقیناً لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین سرکار سے عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، میں اگر لیلۃ القدر کو پا لوں تو میں اس میں کیا کروں اور کون سی میں وہ دعا پڑھوں؟ واہ واہ، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ آپ یہ دعا پڑھا کرے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ سبحان اللہ، یہ دعا سبحان اللہ۔ وہ دعا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ نے اس کو طاق راتوں کے اندر یا لیلۃ القدر کی رات کے اندر اللہ کے رسول نے پڑھنے کی ترغیب اور حکم فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور اس دعا کے اندر علماء کرام فرماتے ہیں اور عارفین اور کاملین فرماتے ہیں کہ اس دعا کے اندر اسم اعظم ہے اللہ کا۔ سبحان اللہ۔ جب اس اسم اعظم سے جب اللہ کی ان مبارک طاق راتوں میں جب انسان اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جو اللہ سے جو سوال کرتا ہے تو اللہ کریم اس کے سوال کو پورا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بڑی خوبصورت انداز سے قبلہ علامہ صاحب نے آپ کی اور میری رہنمائی کی، اور ساتھ ہی ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمائی کہ جس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان طاق راتوں کے اندر خود بھی بیدار ہوتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی بیدار کرواتے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام رحمت رمضان الکریم اپنے اختتام پذیر کو پہنچا۔ میں اسٹوڈیو کے اندر تشریف فرما اپنے مہمانوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین، انشاءاللہ نئے مہمانوں کے ساتھ پھر ایک دفعہ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔